بڑا کوشش کرتا ہوں دوسروں کے بھی کچھ پڑھ لوں، لیکن یہ جوان نے اپنی قیمت اتنی بڑی لگائی ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں ہر دفعہ اس کا نام مجھے لینا، میں نہیں، اصل میں اس کا نام اس عالم میں اتنا غوغام مچ چکا ہے کہ اس منبر حسینی پر اس کا نام لینا پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک 28 سال کا شہید محسن حجاجی جس نے اپنی قیمت اتنی بڑی لگا دی ہے کہ انسان نہیں کنٹرول کر پاتا اس کا ذکر کیے بغیر۔ اس نے کیا کہا، اللہ، یہ ہے عزیزان، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میں وہ انہی مجلسوں میں اس نے اپنی قیمت لگائی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہی عزاداری اور مجلس ہے جو قیمت لگانے کے لیے اس نے اپنی قیمت لگا لی۔ وہ جب مجلس ہوتی تھی اور جب وہ کام کرتا تھا تو وہ نیاز کے بڑے بڑے برتن نکالتا تھا، تو مولانا کہتے ہیں ہم بڑا محنت کی، بہت تھک گیا، بڑا، کہا نہیں، کوئی کام نہیں کیا میں نے۔ کہا اگر کوئی کام کرنا ہے امام حسین کے لیے تو وہ اپنی گردن دینی ہے۔ قیمت لگائی، گیا، کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے اپنے بیٹے کو وصیت۔ بیٹا کتنے 2 سال کا ہے، کیوں لکھ رہا ہے؟ کیونکہ بڑا ہوگا۔ یا ہمیں کہنا چاہ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ بیٹے کے ذریعے سے کس کس کو پیغام دینا ہے۔ کہتا ہے بیٹا میں تم سے اور تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں تمہاری محبتوں کو دل سے اکھاڑ رہا ہوں، جدا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے حضرت زینب کی محبت کھینچ رہی ہے۔ قیمت ہے نا، قیمت لگائی ہے۔ گیا، گردن دے دی، سردار بن گیا۔ اس دور میں گردن دینے والوں کا سردار بن گیا۔ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دینا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے۔ خدا خریدار، اب قیمت لگائیں اپنی اس عالم کے اندر۔ میری قیمت کیا ہے؟ قیمت کپڑوں سے نہیں ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، میں یہ پہنتا ہوں۔ قیمت وجود کے اندر جو عشق کی آتش ہے، قیمت اس سے لگتی ہے۔ نشاط عطا پوری جو ہے وہ تذکرۃ الاولیاء میں اسی ایک جوان کی قیمت بتا رہا ہے۔ ایک جوان جس کا نام حسین یوسف ہے، پسر حسین، اس کو اسی نام سے اس میں لکھا اس نے، یوسف پسر حسین، یعنی یوسف حسین کا بیٹا۔ کسی قبیلے میں دوسرے قبیلے میں گیا کام کرنے۔ کیا کام کرتا ہے؟ چرواہا ہے، اونٹوں کو چراتا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، اپنی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک سے جھوپڑی میں ایک جوان عورت داخل ہوئی۔ کیا دیکھتا ہے؟ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے۔ ایک دم پیچھے ہٹتا ہے، اس کو کہتی ہے کہ جب سے تم آئے ہو میری تم پر نگاہ ہے، تم بہت خوبصورت ہو۔ اب اس کا بدن لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے اور آگے آتی ہے، یہ اور پیچھے ہٹتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بدن پہ جو کپ کپی تاری ہوتی ہے، ایک دم اپنی جھوپڑی سے بھاگتا ہے۔ باہر اندھیرا ہوتا ہے، یہ پیچھے بھاگتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، یہ بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تھک جاتا ہے، ہانپتا ہے، بیابان میں ایک درخت کنارے بیٹھ جاتا ہے۔ دور دور تک کوئی روشنی نہیں ہے، سو جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اچانک سے پورا بیاباں روشن ہو گیا ہے، ایک عجیب سی ہری روشنی ہے۔ دیکھتا ہے کہ کچھ ملائکہ آ رہے ہیں۔ جب ملائکاؤں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کون؟ کہا ملائکہ۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہیں لینے آئے ہیں۔ کہتا ہے مجھے لینے؟ کہتا ہاں چلو لے کے چلتے ہیں۔ ایک جگہ پر ایک تخت لگا ہے، اس تخت پر یوسف پیمبر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جوان حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آؤ میرے پاس بیٹھو۔ کہا میں اور آپ کے پاس؟ کہا آؤ۔ کہا جب وہ خاتون تمہارے اس جھوپڑی میں آئی اور تم بھاگے ہو تو خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ دیکھو یوسف، تم زلیخا سے مڑ کے بھاگے تھے، یہ جوان بھی اسی طرح بھاگ رہا ہے۔ کیا قیمت لگی؟
پیمبر خود ملنے آ گیا. قیمت ہے نا, اپنی قیمت لگائیں, یہیں سے لگائیں عزیزان مولا.